أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 اور آیت نمبر 131، 130 اور 131۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا شمار ملت ابراہیمی سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین کو لے کر آئے، جس طریقے کو لے کر آئے، اس کو ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ ملت ابراہیمی کی اساس، اس کی بنیاد، اس کا جو بیس تھا وہ توحید پر جینا، توحید پر مرنا، شرک سے بیزاری کا اظہار کرنا، ظاہری اور باطنی نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کرنا، مہمان نوازی، قربانی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جس کو انابت اللہ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اب ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیارے اور مقدس اور پاکیزہ اور دین سے اس نے اپنے آپ کو دور کیا ہے، برگشتہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ملت ابراہیمی سے منہ موڑنے والوں کے سلسلے میں اس بات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ وہی شخص ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا، بیوقوف بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ملت ابراہیمی سے کون منہ موڑے گا؟ کوئی منہ نہیں موڑ سکتا مگر وہی شخص ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا الا من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو احمق بنا لیا، بے وقوف بنا لیا۔ ہم سب ملت ابراہیمی کے افراد ہیں۔ یہ ملت ابراہیمی جس کی دعوت، جس کا حکم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف اے پیغمبر وحی فرمائی کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کا آپ اتباع کیجئے جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر جو دین ہے اس دین کو کی اتباع کیجیے۔ وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر عبادت کرنے والے یکسوئی کے ساتھ تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے، ان کی ملت کی اتباع کیجیے۔ تو ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جس ملت پر قائم رہنے اور جس ملت کی اتباع کرنے کا حکم خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے تو پھر تو ہمارے لیے بدرجہ اولا یہ حکم۔ ہم ملت ابراہیمی کے بھی افراد ہیں، امت محمدیہ کے بھی افراد ہیں۔ امت محمدیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا شمار ملت ابراہیمی سے بھی ہے اور اس کا شمار امت محمدیہ سے بھی ہے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو یہ ملت ملی، یہ امت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا خوش نصیب آدمی، عقل مند آدمی اس ملت پر قائم رہتا ہے۔
اور جو منہ موڑتا ہے اس نے اپنے عقل کا استعمال نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا، احمق بنا لیا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ ملت ابراہیمی سے وہ شخص منہ موڑے گا جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بے وقوف اور احمق بنا لیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس حقیقت کا انکشاف فرماتے ہیں، اظہار فرماتے ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا۔ ملت ابراہیم اس سے منہ موڑنے والے لوگوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھی چن لیا، اور نہ صرف دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ آخرت میں صالحین میں سے ان کا شمار ہوگا، صالحین کی جو فہرست ہوگی ان میں حضرت ابراہیم کا شمار ہوگا۔ اس وقت کو یاد کرو، اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ان کے پروردگار نے ان سے، ابراہیم سے کہا اسلم، اے ابراہیم آپ فرما بردار بن جائیے، تو قال اسلمت لرب العالمین، بغیر کسی جھجک کے حضرت ابراہیم نے دو ٹوک انداز میں صاف بتا دیا اللہ کے سامنے کہ اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری مطلوب ہے۔ ہم شیطان کے پیچھے نقش قدم پر چلتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں، طاغوتی نظام کی طرف ہمارا قدم بڑھتا ہے۔ ملت ابراہیمی کے افراد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنا قدم اللہ کی فرما برداری کی طرف اپنا قدم لے چلیں۔ حضرت ابراہیم اللہ کے فرما بردار تھے، رب العالمین کے فرما بردار تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اگر ہم واقعی ملت ابراہیمی کے فرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رب العالمین کی فرما برداری کریں جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله